وقال قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأولى عن الأجر منكما. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام، قابل الاحترام سامعین مکرم، آج کا ہمارا جمعے کے خطبے کا عنوان ہے غزوہ بدر میں نصرت الہی کا عظیم مظہر. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ مافوق الاسباب اللہ جل جلالہ کے علاوہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا. ایاک نعبد وایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں جو نماز میں ہر رکعت میں بار بار آیا مبارکہ دہرائی جاتی ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا بِاللَّهِ، مدد اللہ جل جلالہ ہی کرتا ہے. نعیم منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اس قافلے کے حالات کا پتہ لگاؤ. چنانچہ یہ حضرات شمال کی طرف روانہ ہوئے. اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار مالیت کا ساز و سامان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس کے لیے نکلو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قافلے کا سامان بطور غنیمت کے تمہارے حوالے کر. سبحان اللہ. کبھی مسلمان کس قدر اپنے رب سے جڑا ہوا تھا، رب کی توجہ کا کس طرح مرکز بنا ہوا تھا کہ مال غنیمت ہمیشہ جنگ میں مسلمانوں کا مقدر بنا. چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو ابو سفیان کے قافلے کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر و عمر، حضرات شیخین رضی اللہ عنہما سے مشورہ لیا تو انہوں نے بات کی تو آپ نے اعراض کیا. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا
کہ اگر ہم انصار سے مشورے کے طالب ہیں تو قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم دشمن سے لڑنے کے لیے سمندر میں کود جائیں تو ہم کود جائیں گے، اور اگر ہمیں برق الغمام تک بھی چلنے کا حکم دیں تو ہم آپ کے حکم کی پیروی کریں گے۔ سیدنا مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جا موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر لڑائی کرو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ چنانچہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی طرف سے جنگ بدر کے حوالے سے مشورہ جب دیا گیا تو یہ جواب تھے، اور یہ جواب کیوں نہ ہوتے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں آخرت کا سودا دنیا کے سودے سے بہت زیادہ بڑھ کر تھا۔ ہر معاملے میں انہوں نے اپنی آخرت کو مقدم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ حضرات آخرت کی ان دائمی نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہیں جو رب ذوالجلال نے ان کی قربانیوں کے بدلے ان کے مقدر فرمائی تھی۔ دونوں حضرات مہاجرین اور انصار کے جواب کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ پر تین سوار ہوتے تھے، باری باری، کبھی ایک کی باری آتی، تھوڑا سا سفر وہ اونٹ پر بیٹھ کر سوار کر کے چلتا اور دو پیدل چلتے، پھر اسی طرح دوسرے کا نمبر آتا، اب دوسرے دو پیدل چلتے، پھر تیسرے کا نمبر آتا، پھر دو پیدل چلتے، یوں ایک اونٹ پر تین افراد باری باری سفر کرتے ہوئے جاتے تھے۔ اسی طرح ابو لبابہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اونٹ پر باری باری سواری ہوتی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلنے کی باری آتی تو سیدنا ابو لبابہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کی طرف سے باری باری چلتے رہیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کائنات اس جواب کو سونے سے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ دنیا کائنات حیران رہ گئی، کیا عالم ہے اس سردار کا، کیا عالم ہے اس آقا کا جو کس قدر انصاف سے اپنی ماتحتوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، ما انتما بأقوى منی، تم دونوں مجھ سے زیادہ ہمت نہیں رکھتے، ولا انا بأغنى عن الاجر منکما، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں تو اجر لے جاؤ اور میں اجر سے محروم ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی باری پر نیچے تشریف لا کر یہ ثبوت دیا کہ دنیا انسانیت آج بڑے بڑے دعوے کرنا آسان ہے، انصاف کے دعوے کرنا آسان ہے، لیکن انصاف پر عمل پیرا ہونا میرے آقا کی شان تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ آپ عرب کے بھی نبی تھے، آپ عجم کے بھی نبی تھے، آپ درختوں کے بھی نبی تھے، آپ پھلوں کے بھی نبی تھے، آپ جانداروں کے بھی نبی تھے، آپ بے جانوں کے بھی نبی تھے، ساری کائنات کے نبی، رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے جس ہستی کو بھیجا، جنگ بدر کے سفر میں دیکھ لیجئے پیارے آقا علیہ السلام کا انداز کیا تھا کہ اپنی باری پر باوجود اس کے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے
اکرام کی درخواست کی کہ ہم آپ کی طرف سے پیدل چلتے ہیں، لیکن پیارے آقا نے یہ اکرام قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ نہ تو تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی ہو، بہمت ہو، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو اجر سے محروم رکھنا چاہتا ہوں۔ قربان جائیے پیارے آقا علیہ السلام کے اس عدل پر۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں جس وقت اعلان کروایا گیا اور جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاریاں شروع ہو گئی، کفار کے لشکر کی تعداد تقریباً 1000 تھی، اور یہاں پر عالم کیا ہے، عالم کیا ہے، 313 اصحاب بدر کی تعداد تھی، اور وہ بھی بسر و سمانی کے عالم میں گدی کے چند اونٹ ہیں، گدی کی چند تلواریں ہیں، گدی کے چند نیزے ہیں، گدی کے چند تیر کمان ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے شانہ بشانہ اصحاب پیغمبر، اصحاب بدر، جن کو اصحاب بدر کے نام سے رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا، آقا علیہ السلام کے ساتھ چلے اور یہ سفر شروع ہوا۔ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو دیکھا کہ وہ 1000 تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب 319 تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو دیکھا اور قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنے پروردگار سے دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کی؟ کیا دعا کی پیارے آقا علیہ السلام نے؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ یا اللہ تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا اس کو پورا کر، اے اللہ تو مجھے دے دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے اللہ اگر تو مسلمانوں کی اس جماعت کو تباہ کر دے گا تو پھر زمین میں تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا، بلکہ شجر و حجر کی عبادت کی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے برابر دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے اتر گئی۔ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرَ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ اس حال میں کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے اتر گئی، کائنات کے افضل بشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ کی چادر کندھوں پر ڈال دی، پھر پیچھے سے لپٹ گئے اور کہا اے اللہ کے نبی بس آپ کی اتنی دعا کافی ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا جو اس نے آپ سے کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارک نازل فرمائی، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ اَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور فرمایا میں تمہاری مدد 1000 لگاتار فرشتوں سے کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرشتوں سے کی۔ ایک طرف 1000 کفار کا لشکر ہے، دوسری طرف 319، ایک روایت 313 اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ بسر و سمانی کے عالم میں مافوق الاسباب رب ذوالجلال کی جب براہ راست مدد آتی ہے، 1000 فرشتے آتے ہیں، مدد کے لیے اترتے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام اور صحابہ کرام کی ایسی مدد ہوئی کہ دونوں حیران رہ گئے، آج دنیا کا کافر بھی حیران ہو گیا
اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ کفر حیران ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے، تعداد میں تو یہ ہم سے تھوڑے ہیں لیکن ہمیں اپنے سے بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کی وہ مدد تھی جو اصحاب بدر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی تھی۔ آج بھی اسرائیل حیران ہے، آج بھی اسرائیل کے حواری حیران ہیں کہ حماس کے پاس کون سی طاقت ہے، حماس کے مجاہدین کے پاس کون سے لشکر ہیں، کون سے وسائل ہیں۔ ہم ان کو اپنے سے زیادہ دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو اپنے سے زیادہ پاورفل دیکھ رہے ہیں۔ فرق یہی ہے جو فرق اصحاب بدر میں تھا، آج بھی یہی فرق ہے۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی ہے، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے امت مسلمہ کی طرف سے وہ قرض ادا کر رہی ہے، اپنے بچوں کو چھلنی کروا کے، اپنے بچوں کو بموں سے اڑوا کر، اپنی عورتوں کو بموں سے اڑوا کر، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر یہ اعلان کر رہے ہیں حماس کے مجاہدین، فلسطین کے مجاہدین کہ ہم مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے، ہم اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ کوئی ہماری مدد کے لیے آئے نہ آئے، ہمیں اللہ کی مدد کافی ہے، اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے۔ ان کے سامنے عملی طور پر آج اصحاب بدر کا یہ نقشہ ہے۔ میں اور آپ زبانی سن رہے سنا رہے ہیں یہ واقعہ، لیکن کیا شان ہے حماس کے مجاہدین کی، کیا شان ہے فلسطین کے مجاہدین کی، کیا شان ہے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کرنے والے مجاہدین کی، کیا شان ہے جو عملی طور پر رب ذوالجلال کی مدد کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں سر کی آنکھوں سے کہ جس طرح رب ذوالجلال نے اس وقت کے کفر کو مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود دگنی چگنی دکھلائی تھی۔ آج کا کفر بھی حیران ہے، آج کا کفر بھی پریشان ہے کہ ہمیں یہ اتنے زیادہ کیسے معلوم ہو رہے ہیں، آخر یہ ختم کیوں نہیں ہو رہے، کیا حال کیا غزہ کا۔ آپ غزہ کے اوپر اٹیک سے پہلے کی تصویریں دیکھیں، اس سے پہلے کے مناظر دیکھیں اور آج دیکھیں جس میں نہ مساجد کو چھوڑا گیا، نہ دینی مدارس کو چھوڑا گیا، نہ ہسپتالوں کو چھوڑا گیا، نہ عام و خاص کے گھروں کو چھوڑا گیا، ہر ایک کو کھنڈر بنا کے رکھ دیا۔ اس کے باوجود بھی کیوں یہ مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں؟ اس لیے ڈٹے ہیں کہ یہ انہی اصحاب بدر کے ماننے والے ہیں، انہی اصحاب بدر کے چاہنے والے ہیں، انہی اصحاب بدر کے حبدار ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں بھی کفر اور اسلام کی اس جنگ میں اپنے آپ کو پسپا نہیں ہونے دیا، نہیں گھبرائے، ظاہری وسائل پر نظر نہیں کی، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی پوری توجہ اپنے رب کی طرف مرکوز کر دی اور اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ اجمعین کی توجہ بھی اللہ جل جلالہ کی طرف تھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مدد کی کہ حیران ہو گیا دنیا کفر کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنگ بدر کے موقع پر دیکھا کہ ابھی ہم کسی مشرک کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہی تھے کہ اس کی گردن تلوار لگنے سے پہلے ہی گر جایا کرتے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے وہ ملائکہ کافر کی گردن پہلے اتار کے رکھ دیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست مدد اصحاب پیغمبر نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھی۔ بدر میں اللہ کی نصرت ایسی دیکھی، آسمان سے بارش نازل کر کے اور اونگ بھیج کر اللہ تعالیٰ نے خاص ماحول پیدا کر دیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، مبارزت ہوئی، جب کفار کی طرف سے عتبہ شیبہ ولید ابن عتبہ میدان میں آئے تو انہوں نے مد مقابل صحابہ جو کہ انصار تھے واپس بھیج دیے۔ پھر آپ نے سیدنا حمزہ، سیدنا علی اور سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہما کو بھیجا اور اللہ نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر قتل
ہوئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ اب میدان میں جس نے کفار کو اتارا تھا، کفار لڑ رہے تھے شیطان کے لیے، کفار لڑ رہے تھے کفر کی ترویج کے لیے۔ اب میں ہوتا کیا ہے، ایک طرف مسلمان لڑ رہے ہیں اپنے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ، آپ کی زیر سرپرستی سپہ سالار یہاں کا پاقا علیہ السلام ہے، یہاں پاک پیغمبر علیہ السلام ہے، اور دوسری طرف جو جماعت ہے کفار کی ان کا سپہ سالار شیطان ہے۔ ہوتا کیا ہے، غزوہ بدر میں ابلیس سراقہ بن مالک بن جاشم بدری جی کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کاروائیاں دیکھی تو الٹے کو پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا۔ صحابہ بھی کیا صحابہ تھے، جب کسی کافر کو پکڑ لیتے تھے اس وقت تک نہ چھوڑتے تھے، یا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے یا اس کی گردن اس کے سر سے جدا نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ اکرام کی جرأت تھی۔ اب انہوں نے حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا، جو سراقہ بن مالک بن خیشم کی شکل میں آیا تھا، شیطان پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایک ایسا کھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا اور غائب ہو گیا۔ شیطان نے ہر موقع پر اپنے دوستوں کو دھوکہ ہی دیا۔ جنگ بدر میں بھی شیطان اپنے دوستوں کو دھوکہ دے کر بھاگ گیا، اور اس کے علاوہ شیطان جب بھی انسان کو کسی گناہ کے راستے پر لاتا ہے ہمیشہ دھوکہ دے کر غائب ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، انسان اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، شیطان کہتا ہے مجھے مت ملامت کرو۔ قیامت کے دن بھی جب انسان کہے گا میں تو جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، شیطان نے مجھ سے جھوٹ بلوایا، میں تو غیبت نہیں کرنا چاہتا تھا، شیطان نے مجھ سے غیبت کروائی، میں تو یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، شیطان نے کروایا۔ شیطان جواب دے گا، فلا تلومونی لوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جیسے جنگ بدر میں اس نے کہا، دوستوں نے آواز دی، ارے تم نے تو کہا تھا ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب تم بھاگ رہے، ہم میدان میں ہماری ٹھکائی ہو رہی ہے، ہماری میدان میں پٹائی ہو رہی ہے اور تم بھاگ نکل رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے جواب دیا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ اس کو نظر آ گیا تھا یہاں اصحاب بدر نہیں لڑ رہے، یہاں تو رب کی طرف سے بھیجے ہوئے 1000 ملائکہ لڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس تلواریں تھی، وہ بھی ٹوٹی ہوئی تلوار ابھی یہاں پر پہنچتی تھی، کافر کی گردن پہلے اتری ہوئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی براہ راست مدد تھی اصحاب بدر کے ساتھ۔ یہ جنگ بدر وہ سب سے پہلا معرکہ تھا، 17 رمضان المبارک کو یہ پیش آیا۔ یہ کفر اور اسلام کا یہ سب سے پہلا معرکہ تھا، جس میں اہل ایمان کی تعداد بڑی تھوڑی سی تھی، لیکن ان میں سے ہر صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ ایسا عظیم ایمان والا تھا، ایسا ان کے ایمان کو عروج حاصل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست ان کے ساتھ مدد اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غزہ کے مجاہدین، حماس کے مجاہدین، فلسطین کے مجاہدین، کشمیر کے مجاہدین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست مدد ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کشمیر بھی آزاد ہوگا، ایک دن آئے گا بیت المقدس کا مکمل طور پہ تحفظ ہوگا، اور یہ ساری دنیا کا کفر یہ بھاگ کھڑا ہوگا، جس طرح ان کا سردار
بھاگ جائیں گے، اور افغانستان سے جس طرح یہ بھاگے اور ایسے بھاگے کہ ان کو اپنا بھی ہوش نہ رہا، ایک دن انشاءاللہ یہ ہر مسلمانوں کے انہوں نے علاقوں سے بھی بھاگ جائیں گے جہاں مسلمانوں کو یہ ختم کرنے کی نیت سے آتے ہیں۔ اسلام ہمیشہ کے لیے ہے، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ بڑھنے کے لیے آیا ہے، اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ پابندیاں لگا لیں، سب سے زیادہ مسلمان بھی انہی کے ملکوں میں ہو رہے ہیں، اور تحقیق کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، پوری سرچ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ مسلمان ہوئے کہ حالت کفر میں پوری قرآن کی تفسیر پڑھ لی، اس کے بعد جا کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کیا منظر ہوگا اس آدمی کا جس نے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے پورے قرآن کی تفسیر پڑھ لی ہو؟ جب وہ ایمان لایا ہوگا، جب وہ ایمان لائی ہوگی، کیا اس کے ایمان کا عروج ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھلا رہا ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر اگر مسلمان متحد ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور ایک رب وحدہ لا شریک کی فرما برداری میں ایک محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھیجا گیا نصاب قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتے چلے جائیں، اور جو مشعل راہ ہیں اصحاب پیغمبر اور حضرات اہل بیت اولیاء اللہ بزرگان دین، ان کی زندگیوں کو فالو کریں گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیابی ان کا مقدر بنے گی، اور آخرت میں بھی کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی طرف رجوع نصیب فرمائے، اور یہ جو اصحاب بدر کا یہ جو ایمان افروز واقعہ ہم نے سنا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آئندہ جمعہ آخری عشرے میں ہوگا، لہذا اس حوالے سے اہم توجہ دلانا مقصود ہے کہ آپ میں سے ہر گھر سے ایک فرد اس نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اللہ سے مانگنا شروع کر دے کہ انشاءاللہ میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ ہر گھر سے ایک فرد اعتکاف کے لیے مرد حضرات مسجد میں بیٹھیں گے، خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کریں گی۔ اعتکاف کو عظیم عمل ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 خندقیں جہنم سے دور کر دے گا، اور ایک خندق کا آپس میں فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اس قدر اجر و ثواب معتکف ہو یا عتکف عن الذنوب، اعتکاف والا وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اعتکاف والے کو اعتکاف میں بیٹھ کر عیادت کا ثواب بھی ادھر ہی بیٹھ کر ملے گا، جنازے کا ثواب بھی ادھر ہی بیٹھ کر ملے گا، ہر اس نیکی کا ثواب اللہ اس کو اپنے گھر میں بٹھا کر عطا فرمائے گا جس کے لیے یہ باہر نہیں جا سکتا۔ 10 دن کی یہ پابندی ہے میرے دوستو، پورا سال ہم اپنی مرضی سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، 10 دن ہم اپنے رب کی 100% مرضی اور اس کے گھر میں اس کے مہمان بنیں گے۔ اللہ انشاءاللہ ادھر اور زیادہ اکرام کرے گا، تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، نیت کر لیں، ارادے کریں انشاءاللہ، اللہ پاک آسانیاں